یہ سچ ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسے لمحے لازمی آتے ہیں کہ جب دکھ ایسا ملتا ہے کہ لگتا ہے کہ زندہ کیسے ہیں اس غم کے ساتھ۔ محبتوں کے بدلے نفرتوں کی آگ میں جلنا پڑتا ہے، سب قربان کر کے بھی کچھ نہ کرنے کا طعنہ سہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جب تمہیں ایسے مقام پر لے آتا ہے کہ تمہیں اپنا آپ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا محسوس ہوتا ہے، دل بند ہوتا اور دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے کہ اب سب ختم، تب وہ تمہیں جینے کی نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بہائے گئے اشک کبھی رائگاں نہیں جاتے، بلکہ تب وہ اشک تمہارے مقدر میں لکھے جانے والی آسانیوں اور خوشیوں کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ جب تم اپنی تاریک اور غمگین ترین حالات میں اسے نہیں بھولتے تو پھر وہ کیسے تمہیں بھول سکتا ہے؟ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ سنو، حالات کیسے بھی ہو، غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بس ایک بار، صرف ایک بار اس خالق کائنات کو سچے دل سے لازمی پکارنا، جو معجزوں کا بادشاہ ہے، جو دن کے اجالے اور رات کی تاریکی کا خدا ہے۔ وہ تمہیں غم کے گہرے اندھیرے سے سکھ کے سویرے میں یوں داخل کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو رب دکھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے درد سے تڑپتے ہوئے دل کو بھی راحت نصیب کرنے پر قادر ہے۔ تمہیں اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سنانے کے لیے الفاظوں یا دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، سب سے قریب، اتنا قریب خیال تو تمہارے دل میں بعد میں آتا ہے اور اس کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ کیوں سوچتے ہو پھر کہ اللہ رب العزت سنتا نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہو پھر کہ اللہ رب العزت جانتا نہیں ہے؟ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، پھر وہ کیسے کسی ایک لمحے سے بھی بے خبر ہو سکتا ہے؟ جب تم زبان سے کچھ بیان نہیں کر پاتے تب وہ دل کی سنتا ہے، اور دل کے معاملات تو بڑے نازک ہوتے ہیں، اور اس کے ہاں دل کی باتیں بہت پیاری اور پسندیدہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھو کہ دل کے معاملات وہ خود سنبھالتا ہے، بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے، اور اس کے دھیان سے کچھ بھی بے دھیان نہیں ہوتا۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے، تو وہ کیسے تم سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جان رکھو کہ وہ رب کائنات اس نازک لمحات میں تمہارے ساتھ ہے، اور تم صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ جان رکھو کہ یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اسے کوئی بھی سہارا نہیں ملتا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ کو بہت امیدیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کو تنہا، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے میں کبھی بھی تم پریشان مت ہونا۔ وہ رب کائنات ہے نا، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں پر رحم کرنے والا ہے، وہ واحد سہارا ہے، تم اس سے رجوع کرو، وہ تمہاری فریاد کبھی خالی نہیں جانے دے گا۔ اور جان رکھو کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں میرا رب میری فریاد سنے گا، تو اسے کسی دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سنو، کبھی بھی ایسے لوگوں پر کبھی امیدیں نہ رکھنا جو لمحہ لمحہ تمہارے دل کو ریزہ ریزہ کرنے پر ماہر ہے۔ تو نظر انداز کرو ایسے لوگوں کو، صرف اپنے رب سے رجوع کرو، وہ واحد لا شریک ہے۔ انشاءاللہ وہ تمہاری مدد فرمائے گا، وہ تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں جو اس وقت آپ پر گزر رہی ہیں، اس میں آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ پر ایک اچھا وقت ضرور آئے گا، اور منتظر رہیں اس وقت کے لیے
جب رب کائنات آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں شامل کر دے گا تو کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہ ہونا، انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ اگر وہ بھی زندگی کے کچھ ایسے لمحات سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے انہیں ایک امید نظر آئے گی، اور یہی ایک امید جینے کا بہترین سہارا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔